تکبیر کے معنی کیا ہے؟ یہ پہلی 3 آیات جو اہم ترین حضور پر نازل ہوئی ہیں منصب رسالت کے حوالے سے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، لیٹنے کا وقت گزر گیا، کمر بستہ ہو جاؤ، اور تمہارا آغاز کیا ہے تمہاری جد و جہد کا؟ انذار، خبردار کرو لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، جواب دہی ہے ہر شے، انذار، یہاں سے کام شروع کرو، اور ہدف اور منزل مقصود کیا ہے؟ وکبر ربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی کا اعتراف کرو، نمبر 1، اس کے سب سے بڑے ہونے کا اعلان کرو، نمبر 2، اور اس کے وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی بڑائی کو تسلیم کیا۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں، وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشین ہیل تھائی سیلف، تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے IMF کا۔ ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں IMF کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے، ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے، ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ قرقی ہو رہی ہے۔ عوام کے اندر جو بھی راہ رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے، ایک حکومت کو گرا دو وہ تو بدنام کر دی گئی، دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھوں کچھ کام کروا لو، وہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا۔ ان کا کیا کھیل ہے؟ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ۔ یہ حال، اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو، ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک تم ہو کہ لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ۔ تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے، آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نبٹ لے گا، لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے۔ کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام محمد شاہد ہے۔ ڈاکٹر صاحب حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہے اس کی تو معافی ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد جو ہے نا اس کی معافی نہیں ہے، یعنی اس کی امپورٹنس زیادہ ہے ہماری نظر میں۔ عام تاثر یہ ہے، خاص طور پہ جب آپ کسی سے نماز کی بات کرتے ہو تو وہ کہتا ہے جی نماز کو چھوڑ دیں آپ، حقوق اللہ جو ہے نا وہ تو معافی معاف ہے، حقوق العباد جو ہے نا اس پہ زیادہ زور دیں، میں نیک کام کر رہا ہوں بس یہی کافی ہے، نماز ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ دین کیا کہتا ہے۔ اصل میں یہ اصطلاحات کوئی شریعت کی اپنی کوئی بنیادی اصطلاحات نہیں ہے، یہ افہام و تفہیم کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہ تقسیم کر دی جاتی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کوئی بھی حق العبد ہے اس کا تب تذکرہ ہوگا تو وہ بھی حق اللہ ہے، کیوں ہے؟ اللہ نے وہ حق مقرر کیا ہے۔ اگر یہ حقوق العباد کے تصور بھی آپ اپنی طرف سے گھڑ لیں گے تو وہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ اولاد کو کھلاؤ چاہے حرام سے کھلاؤ، یہ کس نے دیا حق آپ؟ ہاں اولاد کو آپ نے کھلانا ہے لیکن جائز سے، حلال سے۔ تو یہ در حقیقت یہ چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں۔ اب نماز حق اللہ ہے، زکوٰۃ اب کہتے ہیں یہ حق العباد ہے، نہیں بھائی یہ بھی اللہ نے فرض کی ہے، اللہ کا حق ہے، اسی لیے اس کے انکار پر جو ہے قتال کیا حضرت ابو بکر نے۔ ہاں یہ ہم سمجھانے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندوں کے اندر وہ محتاجوں، مسکینوں جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں معاشی دوڑ میں، ان کی دیکھ بھال کے لیے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، صدقات کا معاملہ ہے۔
تو افہام و تفہیم کے لیے تو یہ اصطلاحات استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 2 مرتبہ ایک ہی صورت میں، سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جو بھی چیزیں ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اب اس میں جو ہے بظاہر تو اس کے اندر پھر حق اللہ بھی آ جائے گا، حق العباد بھی آ جائے گا بظاہر۔ ویسے میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کو لائسنس نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ لازماً باقی جو کیے جاؤ گناہ اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ صرف جو ہے وہ جو شرک کی اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اول تو یہ کہ شرک کی ہی اگر حقیقت کو سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ شرک بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے تو شرک کیا ہے، حدیث ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنا سجدہ لمبا کر رہے ہیں کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ آپ اگر 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہے تھے، جب دیکھا کوئی مجھے دیکھ رہا تھا آپ نے 7 سیکنڈ کا کر دیا، تو یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے سجدہ کیا؟ حساب کر لیجیے، سیدھا حساب، میتھمیٹکس سے سمپل۔ تو شرک بھی اگر اس کا پورا تصوف سامنے ہو تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ جس نے دولت کو اپنا معبود بنا لیا ہے کہ دولت ضرور حاصل کرنی چاہے حرام سے، وہ تو دولت معبود ہو گئی۔ کیا فرق ہے آپ میں اور ہندوؤں میں؟ ہندو جو ہے وہ لکشمی بائی جو ہے، لکشمی دیوی، اس کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ وہ دولت کی دیوی ہے، دولت دے گی۔ آپ نے کہا ہٹاؤ بیچ میں سے دیوی کو، ہم دولت کو پوجتے ہیں، خود براہ راست دفع کرو اس دیوی کو۔ اتنا ہی تو توحید ہے نا آپ کی، کیا وہ آپ دیوی کو نہیں پوجتے، دولت کو پوجتے ہیں؟ اگر دولت کے معنی میں حرام اور حلال کی تمیز اٹھ گئی تو دولت آپ کا معبود ہے۔ اور حضور فرما رہا ہے تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام ہے عبد الرحمن، ہے عبد الدینار۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو اس حوالے سے سمجھ لیجئے، وہ آربیٹریلی سمجھانے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے کر دیے جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ گناہ تو سب گناہ ہیں، وہ حقوق العباد میں آئے یا حقوق اللہ میں آئے۔ اور سب سے بڑا گناہ میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں، سب سے بڑا گناہ ایک غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارنا۔ اگر آپ نے پیسیولی اس کے خلاف کوئی جدوجہد آپ نہیں کر رہے تو آپ کا ہر سانس جو ہے وہ حرام ہے۔ سانس لو، سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، یہ ہر سانس حرام ہے، شرک ہے، یہ عوام کی حاکمیت، اور اس سے بڑی جنگ کوئی نہیں اللہ کے خلاف۔ سودی کاروبار، سارا ہمارے ساری معاشی نظام کے اندر سود اور جوا تانے بانے کے طریقے سے، یہ جوا ہوتا ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں، ایک دم نیچے ایک دم اوپر، یہ دنیا کا وہ نظام ہے جاہلانہ۔ تو اس اعتبار سے میرے نزدیک تو وہ جو گناہ اور حلال اور حرام کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے۔ ایک شخص سور کھا رہا ہے، چھی 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 چھی، سور 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 سور۔ ایک شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن اس کو خریدا تھا اس نے کسی کی جیب کاٹ کر، کیا کھا رہا ہے وہ؟ حلال کے حرام؟ سمجھ میں آیا؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا جائے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے۔ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے گی۔ اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، ذرا اندازہ کیجیے۔ لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک تھے، کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے،
دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہوں اور چاہے وہ UAE کے امیر ہوں، مذاق ہی اڑتا تھا لوگ، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک، سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح پر۔ بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری؟ تو الا خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، they go to make عبادت۔ یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، جو کفر کا فتویٰ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ اس کی پیروی کرو گے، اسے اپنا امام بناؤ گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس کو پڑھو گے، اس پر عمل کرو گے، اللہ کے ہاں تمہارے حق میں دلیل بن کر کھڑا ہوگا، تمہارے حق میں شفاعت کرے گا۔ اور اگر نہیں کرو گے تو یہی قرآن تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آ جائے گا کہ اللہ یہ بدبخت مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن اس نے کبھی مجھے پڑھا ہی نہیں، تسلیم کرتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن اس نے کبھی وقت ہی اس کو نہیں ملا کہ مجھے پڑھتا۔ ناول یہ پڑھتا رہا، روزانہ 2 گھنٹے اخبارات کو، جس میں نہ معلوم کتنے جھوٹوں کا پلندہ ہوتا ہے، یہ 2 گھنٹے جو ہے اخبار پر صرف کرتا رہا، لیکن اس نے کبھی بھی وقت نہیں نکالا کہ مجھے پڑھتا۔ یا اس سے بھی آگے ہے، اللہ یہ بدبخت مجھے پڑھتا بھی تھا، لیکن بالکل ایسے جیسے کہ طوطے کو کوئی رٹوا دیے گئے ہو الفاظ، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، میں نے اس کے سامنے راستہ کون سا رکھا ہے۔ اس سے بھی آگے جائیے، یہ شدید سے شدید تر معاملہ ہو رہا ہے، اے اللہ یہ انسان، یہ بدبخت ترین انسان مجھے پڑھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، پھر عمل نہیں کرتا تھا۔ معلوم ہوا یہ تو چوری ہی چوری نہیں، سینہ زوری بھی ہے کہ انسان پڑھے بھی، سمجھے بھی، پھر عمل نہ کرے۔ تو یہی قرآن ہمارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا اور ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ اب کچھ اللہ کے ہاں جمع کراؤ، یہاں کیوں جمع کرتے ہو؟ کس قدر پیارا جملہ ہے حضرت عیسیٰ کا سرمن آف دی ماؤنٹ میں، پہاڑی کا واز۔ دیکھو اپنا مال زمین پہ جمع نہ کرو جہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے۔ اپنا مال آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرے، نہ چوری ہو سکے، نہ ڈاکے کا اندیشہ ہو۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل بھی ہوگا۔ یہاں جمع کرو گے دل اٹکا رہے گا، یہاں
زبردستی ہی فرشتے کھینچیں گے آپ کی جان، آپ جانے کو تیار نہیں ہوں گے یہاں سے. دل تو یہاں لگا ہوا ہے، مال یہاں ہے، اور اگر مال وہاں جمع کیا ہے تو آپ موت کے فرشتے کو خوش آمدید کہیں گے. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے. آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورعون ایراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن اورعون، اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. الہ، لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی. افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے. میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی گٹھری لے کر آئے گا، روزے بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نیکیوں کی بہت بڑی بڑی گانٹھیں ساتھ ہوں گی، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہو.
قد اکل مال ھذا، اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے، بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا لیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی۔ اچھا بھائی وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ، اچھا تم اس کی نمازیں لے جاؤ، تم اس کے روزے لے جاؤ، تم اس کے حج اور عمرے لے جاؤ، خالی ہو گیا، اور دعوے دار اب بھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اب ان کے حساب میں پڑنے شروع ہوں گے۔ جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا، قوم ہلاک کر دی گئی، صرف رسول بچا لیے گئے اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی رسول آئیں گے نہیں، لہذا اس نوع کا عذاب کسی کافر قوم پر نہیں آئے گا قیامت تک، اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قاعدہ ہے۔ اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا، اصل زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہے۔ یہاں تو کیا ہے، قوم نوح ڈوب گئی، ختم ہو گئی، 2-4 ڈبکیاں دی ہوں گی، ہر آدمی نے جان نکل گئی، عذاب کیا آیا؟ اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا۔ دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر، مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے، دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو، نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا، دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو، اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے، جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا، اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی وہی امت تھی، موسیٰ کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے یہودی، یہ امت مسلمہ تھی، لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں برباد کرایا گیا، کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، اس صدی میں بھی آپ نے دیکھا، اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوا، یہ کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، وہ تو مدعی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غیظ کو اور غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں، یہ ہے اصل سبب، اصل مجرم ہم ہیں، ہم دوہرے مجرم ہیں، ان کا جرم ایک ہے انہوں نے انکار کر دیا، چھٹی ہوئی، ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر اس دن میں 50 مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے، 5 وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ 23-24 مرتبہ 25 مرتبہ 27 مرتبہ دہراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ یہ ہے اصل میں سبب، اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آ رہا ہے اللہ کا وہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علمبردار ہیں، دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے توکل صاحب نے، ماڈل دو نا، ایک انفرادی ماڈل ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ماڈل تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی ماڈل نہیں دیا، ایک اجتماعی ماڈل فراہم کر دیا، نظام قائم کر کے دکھا دیا، یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کا سیاسی ڈھانچہ، یہ ہے اس کا معاشی ڈھانچہ، یہ ہے اس کی معاشرت، یہ ہے اس کی فیملی لاز، یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجداری اور دیوانی، یہ ہے یہاں پر قانون شہادت، یہ ہے سارا نظام، دیکھ لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو، یہ نظام ہے۔ جب تک وہ ماڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے، سخت سے سخت تر عذاب آئے گا۔ دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے، یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے
کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولی اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں. کیا نہیں کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر. اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی نہیں؟ تو تم جھوٹ بول رہے ہو. تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس میں کوئی ایمان نہیں. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا. ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان. صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب.